جھنگ میں ملتان روڈ سے فیصل آباد روڈ تک رسائی کے لیے دن کے وقت ٹریفک کے ازدحام سے بچنے کے لیے عموماً ایک ایسی ذیلی سڑک کا انتخاب کیا جاتا ہے جو ڈسٹرکٹ جیل کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہے۔ جھنگ شہر کی باقی خستہ حال سڑکوں اور شاہراہوں کی طرح اس روڈ کی حالت بھی انتہائی دگرگوں ہے، اس لیے وہاں سے گزرتے ہوئے ٹریفک کی بدنظمی اور جگہ جگہ منہ کھولے گڑھوں سے بچنے کی کوشش میں ہونے والی اچھل کود کے نتیجے میں جیل کی بوسیدہ دیوار کے ساتھ ایستادہ چھوٹا سا زنگ خوردہ بورڈ عموماً نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے کہ جس پر موسمی تغیرات سے بے رنگ ہو جانے والے رنگوں میں کسی انسان نما حاکم جیل کی جانب سے گزارش کی شکل میں ایک حکم تحریر کیا گیا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: قبرستان، لاوارث قیدیان، یہاں سے گزرنے والے اصحاب ان لاوارثوں کے لیے دعائے مغفرت کر کے ثواب دارائن حاصل کریں۔ حساس مزاج لوگوں کے اعصاب جھنجھنانے کے واسطے محض یہ بورڈ ہی کافی نہیں، بلکہ تقریباً 8-10 مرلے اراضی پر محیط وہ قطع اراضی بھی ہے کہ جس کی چھوٹی سی چار دیواری کے اندر بنی ہوئی کچی قبروں کے تقریباً مٹ چکے نشان اپنی بے زبانی سے ہر آتے جاتے سے احوال کنا ہیں کہ یہ علامتیں کبھی قبریں رہی ہوں گی، ایسی قبریں جو قبر بنانے کی کوشش میں ناکامی سے زیادہ تغافل کی نظر ہو گئی ہوں گی۔ لاوارثی کیا ہوتی ہے؟ لاوارثوں کو قبر میں اتارنے کا تکلف ہی کیوں کر روا رکھا جاتا ہے، اور لاوارث قبر کہتے کسے ہیں؟ ان سوالوں کا جامع جواب اس قبرستان سے زیادہ شاید ہی کہیں مل سکے۔ یوں تو میں اس روڈ سے کئی بار گزر چکا ہوں، مگر ہر بار رات کی تاریکی میں۔ اس طور یہ بورڈ اور قبرستان نگاہوں سے اوجھل ہی رہے، لیکن کچھ روز قبل دن کے اجالے میں گزرنے کے سبب احساسات نے کچھ اس طرح تصورات کو جھنجھوڑا کہ پورا قبرستان کئی کئی شکلوں میں اپنے بے نام مکینوں کو میرے شعور میں اگلتا رہا۔ لاوارث قرار دے کر دفن کر دیے گئے یہ انسان اپنے ساتھ اپنی اپنی کہانیاں بھی لے کر دفن ہو چکے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کب کن حالات میں اور کن نامور لوگوں کے گھر پیدا ہوا ہوگا، کتنی خوشیاں منائی گئی ہوں گی، کتنے ارمانوں اور کتنی چاہتوں سے اس کا نام تجویز کیا گیا ہوگا، باپ کا لاڈلا اور ماں کی آنکھوں کا تارا بن کر پرورش پانے والا کتنے سہانے خوابوں کی آبیاری کرتا رہا ہوگا، کس نازنین کے تیرے نظر کا شکار ہو کر اس کے حضور دل ہار بیٹھا ہوگا، کبھی کسی کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا ہوگا یا اس کے لیے کوئی اور بھی تڑپا ہوگا۔ اس کے دیر سے گھر آنے پر اس کی ماں دروازے کی سمت نگاہیں جمائے بیٹھی رہی ہوتی ہوگی، کب اس نے اپنی پہلی کمائی ماں کی ہتھیلی پر رکھی ہوگی کہ جس کی نمناک پلکوں پر خوشی کے آنسو ستاروں کی طرح جھلملا اٹھے ہوں گے، کب اس نے ماتھے پر سہرا سجایا ہوگا اور اس کی بہنوں نے اپنے سبھی ارمان سہرے کے گیتوں میں پرو کر سکھیوں کے سنگ جھومر ڈالی ہوگی، کس حسینہ نے دلہن کے روپ میں اس کے قدموں کی چاپ سن کر اپنے آپ کو گھونگھٹ میں سمیٹ لیا ہوگا، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور بڑی بڑی چاہتیں کیسا کیسا بھیس بدل کر اسے گدگداتی رہی ہوگی، وہ کیوں کر جیل میں پہنچا، گنہگار تھا یا بے گناہ، اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں کسے کسے یاد کر کے چپ کے آنسو بہاتا رہا ہوگا، کس سے ملنے کی تمنا میں قید کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا ہوگا، کس عالم میں زندگی کی آخری سانس لی ہوگی، آزادی کی راہ تکنے والی منتظر ادھ کھلی آنکھوں پر کسی نے ہاتھ بھی رکھا یا کھلی کی کھلی رہ گئی، یہ کیا ہوا کہ اس کے سارے رشتے ناتے اور سبھی پیار کرنے والے دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گئے، یا اپنے آپ کو اپنے پیاروں سے یوں لا تعلق کر لیا کہ کسی ناہموار کھیت میں ایک اور لاوارث قبر وجود میں آ گئی، جس پر نہ کوئی پھول، نہ چراغ اور نہ ہی کوئی قبر کے اس نشان کو قائم رکھنے کی خواہش کرنے والا۔ میری سوچیں قدم اور آگے بڑھتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو کوئی بھی ذی روح لاوارث پیدا نہیں ہوتا، بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے۔
اگر بات انسان کی جائے تو شاید وہ اس مغالطے میں جیتا ہے اور اسی خوش فہمی میں مرتا ہے کہ اس نے کتنے وارث پیدا کیے یا کیا کچھ ترکے میں چھوڑا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو وراثت کی وہ شکلیں ہیں جو ہوتے ہوئے بھی وراثت کی تشکیل نہیں کر پاتی اور اپنے مورث سے کئی وجوہات کی بنا پر لا تعلقی اختیار کیے رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جھنگ کی ڈسٹرکٹ جیل کے باہر لاوارث قیدیوں کے قبرستان کی مانند ہمارے اطراف میں پھیلے ہوئے کئی قبرستان ایسے بھی ہوں جہاں اپنے ہی ضمیر کے قیدی ہونے کے سبب لاوارث کر دیے گئے کئی لوگ جیتی جاگتی مگر فراموشی کی بے نام و نشاں قبروں میں دفن کر دیے گئے ہوں، کیونکہ میرے نزدیک لاوارثی کوئی وارث یا میراث نہ ہونے سے زیادہ اس لا تعلقی کا نام ہے جو بے مصرف قرار دے دیے لوگوں سے روا رکھی جاتی ہے۔ کائنات کے دیگر تمام جاندار اجسام کی طرح اپنی آئندہ نسل کو جنم دے کر اس کی بقا اور تسلسل کو برقرار رکھنا انسان کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہی وہ نظام تولید ہے کہ جس کے باعث آج سے صدیوں پہلے کا انسان اپنے تمام تر خواص کے ساتھ آج کے انسان میں زندہ چلا آتا ہے، مگر یہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اپنے تسلسل کے اس اجتماعی نظام کو اپنی انفرادی میراث سمجھ کر اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ اولاد، جائیداد، حکمرانی، حاکمیت کہیں وراثت کے مضبوط استعارے سمجھ لیے جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کا ہونا بھی انسان کو لاوارث ہونے سے روک نہیں پاتا۔ رشتہ چاہے اولاد کا ہو یا ازدواج کا، جائیداد چاہے خزانوں کی صورت میں ہو یا پلازوں اور محلات کی صورت، حاکمیت کسی شہر کی ہو، ملک کی یا دنیا بھر کی، کبھی اس بات کی ضمانت نہیں ہو پاتی کہ اسے چھوڑ کر جانے والا جیتے جی لا تعلقی کے قبرستان میں فراموش کر دیے جانے کی کسی گمنام قبر کا مکیں ہوگا۔ کہیں میڈیکل کالج کے طالب علموں کے نشتروں سے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد کسی گٹر میں بہا دیا جائے گا یا کسی ڈسٹرکٹ جیل کے بیرونی احاطے میں واقع لاوارثوں کے قبرستان میں اپنے مدفن کی علامت سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے خود پیدا کردہ رشتے ہوں یا دیگر اسباب وراثت، سبھی اس وقت تک اس سے تعلق کے خواہاں ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ان کے لیے کوئی مفاد ترکہ کی صورت ترک کرنے کی استعداد رکھتا ہو، وگرنہ قطعی نہیں۔ ایسے میں یہ سوال بھی میرے ذہن میں بار بار کل بلاتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ وراثت نہیں تو پھر وراثت ہے کیا؟ کیا انسان کے لیے کچھ طبعی اشیاء، کچھ رشتے یا کچھ جائیداد اور میراث کے طور پر چھوڑ کر جانا ضروری ہوتا ہے، یا ناموری اور نام کے باقی رکھنے کو نام اور میراث کے حامل لوگوں کے قبرستان میں دفن ہونا ضروری ہے؟ میرے نزدیک ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے وارثوں کی طویل فہرست رکھنے والے لوگوں کو بھی گمنامی اور لاوارثی کی موت مر کر سنگ مرمر کی پائیدار قبروں، بجلی کے روشن کمکموں، طویل و عریض قطبوں اور بلند و بالا گنبدوں کے ہوتے ہوئے بھی بے نام و نشاں ہوتے دیکھا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی زمانے میں امر ہوتے پائے گئے ہیں کہ نہ تو جن کی کوئی اولاد، نہ کوئی جائیداد اور نہ ہی کہیں قبر کا کوئی نشان، کیونکہ امر لوگوں کی قبریں روایتی اینٹ گارے کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو کردار اور اعمال کی اینٹوں سے لوگوں کے دلوں میں از خود بنتی چلی جاتی ہیں کہ جن کے قطب مرمر کی بجائے عقیدت اور محبت کے رنگوں سے عبارت ہوتے ہیں۔ جذبات کے آنسو انہیں غسل دیتے ہیں، خلوص کے پھول اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں اور یادوں کے چراغ اپنی اونچی لو سے انہیں روشن کیے رہتے ہیں۔ وارث اور لاوارث قبروں میں فرق صرف اس وراثت کی نوع کا ہوتا ہے جو انہیں دوام سے ہمکنار کرتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر اپنی ذات، اپنے منصب اور اپنے خاندان کو اپنی میراث کا محور سمجھتے رہتے ہیں، وہ اپنی ذات کے قیدی ہونے کے ناطے ناموروں کے قبرستان میں دفن ہونے کے باوجود قبرستان لاوارث قیدیان کے مکین ہی رہتے ہیں، جبکہ اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور ان کی محبت کو اپنی میراث سمجھنے والے لاوارث اور بے نام و نشاں ہوتے ہوئے بھی خلق خدا کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، امر رہتے ہیں۔